نام ہے مومن بیچ مسیطاں نام وچ کفر جاری تاں نام پاکاں وچ پلیتاں نام موسیٰ نہ فرعون کی جانا میں کون گیا کی جانا میں کون. کیا کبھی آپ نے سوچا کہ آدم کون تھا، کیا تھا؟ پھر آدم سے انسان اور خلیفۃ اللہ تک کا سفر. جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو رہی تھی اور ان کا جسد خاکی بن چکا تو اللہ رب العزت نے فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس کے اندر میری روح میں سے کچھ پھونک دو. پھر مزید فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ ہی انسان کی شہرگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے. هو الاول هو الآخر هو الظاہر هو الباطن، اللہ اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے. کیا کبھی سوچا کہ کس کا؟ پتہ چلتا ہے کہ انسان ہی کا اول و آخر، ظاہر و باطن اللہ ہی ہے. پھر اس کی سیرت، اس کی صورت کس کی؟ حدیث پاک کے مطابق انسان کو رحمان کی صورت پر پیدا کیا گیا ہے. انسان کے اندر علم اللہ ہی کا ہے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یعنی گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسی انسان کا استاد اللہ ہی ہے، اسی نے سے علم سکھایا. اب انسان کے پاس اپنا کیا ہے؟ سوچا جائے تو کچھ بھی نہیں. اس کے اندر روح اللہ کی، علم اللہ کا. انسان جہاں بھی موجود ہو اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. انسان کا اول و آخر، ظاہر و باطن اللہ ہی ہے. انسان کی شہرگ سے بھی زیادہ اس کے قریب اللہ ہی ہے. تو سوچنے والی بات ہے کہ انسان کیا ہے؟ یہ ساری نسبتیں، یہ سارا تعلق، یہ سارے رشتے انسان اور اللہ کے آپس میں کس تعلق کو، کس بات کو ظاہر کرتے ہیں؟ یہی کہ اس کائنات میں صرف انسان ہی حسن تقویم ہونے کے ساتھ ساتھ خلیفۃ اللہ ہے. جب کسی انسان کے اندر اس تعلق کا احساس پیدا ہو جاتا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کائنات میں اللہ کا نائب میں ہوں، میں ہی
اس کائنات کا محور و مرکز ہوں، تو پھر وہ خود کو سمجھنے کی کوشش ضرور کرتا ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ انسان اپنے آپ کو ڈھونڈے، اپنے آپ تک پہنچے، پھر اپنے آپ سے گزرے، تبھی جا کے وہ کہیں اپنے خالق کو، اپنے اللہ کو سمجھنے کی تھوڑی سی کوشش کر سکتا ہے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جب یہ احساس، یہ تعلق گہرا ہو کر واضح ہو جاتا ہے اور انسان اپنے آپ کو ڈھونڈ کر، اپنے آپ کو پا کر، اپنے آپ سے گزر کر اللہ تک پہنچتا ہے، تو اس کے بعد وہ اس مقام تک پہنچتا ہے کہ یہیں زمین پر بیٹھے بیٹھے وہ آنکھیں بند کرتا ہے. اور اس کی پہنچ کہاں تک ہوتی ہے؟ دیکھیں کہ اللہ کے حکم سے اللہ کا مقرب ترین فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے اللہ کا کلام لے کے اللہ کے کسی چنے ہوئے خاص بندے کے پاس آتا ہے، تو سدرۃ المنتہا سے زمین تک وہ اڑ کے آتا ہے. لیکن انسان جب اپنے آپ کو پا لیتا ہے اپنے اللہ تک، وسجدی وقترب کے ذریعے پہنچ جاتا ہے، تو پھر وہ زمین پر بیٹھے ہوئے آنکھیں بند کرتا ہے اور عرش الہی تک پہنچ جاتا ہے. گائے کے اندر اتنی صفت ہے، رکھ دی گئی صلاحیت ہے کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ، مخصوص حصہ کسی مقتول کے جسم کے ساتھ ٹچ کیا جائے تو وہ زندہ ہو سکتا ہے. انسان تو پھر اشرف المخلوق ہے. الو کہتے ہیں جادوئی پرندہ ہے، ایشیا میں اسے احمق اور بے وقوف سمجھا جاتا ہے، لیکن یورپ والے اسے عقل و فہم و دانش کا نمائندہ سمجھتے ہیں. اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ جو سوچے خارج میں دکھا سکتا ہے. انسان کیا کچھ کر سکتا ہے؟ یہ وہ باتیں ہیں جو انسان کو اپنے مقام کا احساس دلاتی ہیں، اسے مجبور کرتی ہیں کہ وہ خود کی کھوج کرے، اپنی تلاش کرے، اپنے آپ تک پہنچے، اپنے آپ سے گزر کر اپنے اللہ کو پائے. تو پھر حقیقتاً وہی اس کائنات میں اللہ کا نائب ہوتا ہے، خلیفۃ اللہ فی الارض وہی ہے، یہی انسان ہے. اور سوچنے والی بات یہ بھی سوچئے گا کہ آپ کے اندر جو روح ہے کس کی ہے؟ آپ کے اندر جو علم ہے کس کا ہے؟ جب آدم کو اللہ تعالیٰ نے علم سکھایا، یہ علم الاسماء جب اس کے اندر ودیت کیا گیا، تو آپ کہاں تھے؟ قیامت تک آنے والی نسل آدم کہاں تھی؟ ڈی این اے کو بھی ذہن میں رکھیے گا. مزید انشاءاللہ اگلی ملاقات میں. اللہ حافظ.